بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من الشعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا آج آخری دن ہے، اور بعض ممالک میں ماہ مبارک رمضان ختم ہو چکے ہیں. آج روز عید ہے. تو تمام مومنین اور مسلمین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کا جو روز باقی ہے، پروردگار اس آخری ان چند ساعات میں کہ جو چند گھنٹے ہمارے پاس ہیں، پروردگار ان چند گھنٹوں میں ہم کو اپنے سے قریب کر لے پروردگار، اور اگلے سال ایسی فرصت عطا کر کہ ہم تجھ سے اس سال جس قدر قریب ہوئے ہیں، اگلے سال اور زیادہ تجھ سے قریب ہو سکیں. اور جو مومنین جن ممالک میں عید ہو چکی ہے، آج روز عید ہے، وہ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ جس طرح سے عید کو منانے کا حق ہے، اس طرح سے ہم عید کو منا سکیں. آپ کی خدمت میں چند باتوں کو ذکر کرنا ہے عید کے حوالے سے، روز عید سعید فطر کے حوالے سے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ حدیث مبارک جو امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، اس حدیث کو بیان کر دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احیا لیلۃ العید ولیلۃ النصف من الشعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب عید جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور شب 15 شعبان جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، ان افراد کے قلوب مردہ نہیں ہوں گے. کس دن مردہ نہیں ہوں گے؟ جس دن سب کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، اس دن، اس وقت ان افراد کے جو شب عید احیا کرتا ہے، جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس شخص کا قلب، اور وہ شخص جو 15 شعبان کو جاگتا ہے، احیا کرتا ہے، اس شخص کا قلب مردہ نہیں ہوگا. تو اس مبارک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روز عید اور شب عید کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، کہ جنہوں نے اس دن کو اتنا مبارک قرار دیا اور اس شب کو اتنا مبارک قرار دیا جو آنے والی شب ہے، اور جن بعض افراد کی جو شب گزر چکی ہے. تو یہ مبارک شب ہے، تو اس سے استفادہ کریں ہم، اور پروردگار عالم کے نزدیک اس کے بارگاہ میں صحیح حق ادا کر کے پہنچنے کی کوشش کریں، اور اپنے قلب کو زندہ کریں، اس تک اپنے قلب کو زندہ پہنچائیں، اپنے قلب کو زندہ باقی رکھیں جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے ان مبارک شبوں سے استفادہ کر کے. دوسری چیز آپ کی خدمت میں جو ذکر کرنا مقصود ہے، وہ عید کسے کہتے ہیں، عید کیا ہے، عید کا مطلب کیا ہے. عید کا مطلب جو ہے پلٹنا. عید کا مطلب جو ہے پلٹنا، اور اس طرح سے عید کے معنی کو بیان کیا گیا ہے کہ عید خوشی کے ساتھ پلٹنا. ہر عید ہر سال چونکہ پلٹتی ہے، آتی ہے، تو خوشیوں کے ساتھ جو ہے، نئی خوشی کے ساتھ پلٹنے کو جو ہے عید کہتے ہیں. اس کے علاوہ اب عید کا مطلب سب کو پتہ چل گئی، عید کسے کہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ پلٹنے. یہ خوشیاں کون سی خوشیاں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کے خدمت میں ذکر کروں گا. لیکن اس سے پہلے
آپ کی خدمت میں عید کی چند اقسام، چند قسمیں بیان کر دوں. کون کون سی عیدیں ہیں اسلام میں، اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں، اور ان عیدوں کو اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ ان عیدوں کا اہتمام کیا ہے، ان عیدوں کی طرف بہت زیادہ ہم کو توجہ دلائی ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے مبارک ایام ہیں، یہ کتنی مبارک شبیں ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو خوش رہنے کی تلقین کی ہے، جس میں ہم کو اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین کی ہے، استغفار کرنے کی تلقین کی ہے. میں ان چند عیدوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کروں. سب سے پہلے عید فطر سعید، عید سعید فطر عید ہے ہماری تمام مسلمانوں کی، تمام شیعوں کی عید ہے. اس کے بعد دوسری عید جو ہے عید اضحیٰ ہے، اور تیسری عید جو ہے عید غدیر ہے. چوتھی عید جو ہے روز جمعہ ہے. روایات امیر میں ملتا ہے، امیر مومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز جمعہ اور شب جمعہ عید ہے، شب جمعہ شب عید ہے، اور روز جمعہ روز عید ہے. اتنا بابرکت دن ہے روز جمعہ. اور اس کے بعد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک عید جو ہماری، وہ شخص جو گناہ نہیں کرتا جس دن، وہ دن عید کا دن ہے. آخر میں انشاءاللہ اس روایت کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے، اور انشاءاللہ وہیں سے ختم اور دعا. تو 5 عیدیں ہیں ہماری. عید فطر اس عید کو کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے مومنین کے لیے عید ہے، یعنی صائمین کے لیے، قائمین کے لیے. جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ کی عبادت کے لیے رکوع و سجود کے لیے کھڑا ہوا جو فرد اس کی اطاعت میں کھڑا ہوا، اس کے لیے جو عید ہے وہ عید فطر ہے. عید الاضحیٰ ان افراد کے لیے عید ہے جو حاجی ہیں، روایات کے الفاظ ہے، جو حاجی افراد ہیں ان کے لیے عید. اس کے بعد عید غدیر عید ولایت ہے، عید المؤمنین ہے، عید فرحت مومنین ہے. عید غدیر کہ جس کی بہت تاکید ہے روایات میں، شیعوں کی عید ہے، مومنین کی عید ہے، مسلمین کی عید ہے عید غدیر. اور روز جمعہ. تو یہ عیدیں ہیں کہ جو اسلام میں جن عیدوں کو بہت محترم شمار کیا ہے، اور جن کا انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح سے اہتمام اہل بیت علیہ السلام نے ان عیدوں کا کیا ہے، ہم کو بھی اسی طرح سے اہتمام کرنا ہے اگر ہم صحیح اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. تو اب آپ کی خدمت میں عید کی اقسام ذکر کر دی. اس کے بعد آپ کی خدمت میں روز عید سے متعلق چند باتوں کو ذکر کرنا ہے. کیا ہے روز عید؟ روز عید جو ہے ہماری کتب میں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں، خصوصاً مرحوم شیخ مفید علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے ہیں کہ روز عید جو ہے، روز عید مومنین کی خوشیوں کا دن ہے. اور روز عید مومنین کی خوشیوں کا دن ہے. اور کس بات کی خوشیوں کا دن ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس بات کی خوشیوں کا دن ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن ہمارے اعمال پروردگار عالم قبول کرے گا. آج وہ دن ہے جس دن پروردگار عالم ہمارے روزوں کا ثواب ہم کو عطا کرے گا. آج وہ دن ہے کہ پروردگار عالم ہمارے قیام کو قبول کرے گا، جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ماہ مبارک رمضان میں عبادت و نماز کیا ہے، اس کا اجر آج پروردگار عالم ہم کو ادا کرے گا. یہ وہ دن ہے. اور روز عید کون سا دن ہے؟ روز عید وہ دن ہے جس دن ہم اپنے گناہوں سے آزاد، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے روایات میں ذکر کیا ہے، اور علماء نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ روز عید اعلان کا دن ہے. اعلان کا دن ہے. کس اعلان کا دن ہے روز عید؟ کہتے ہیں کہ روز عید اپنے گناہوں سے پاک رہ جانے کے اعلان کا دن ہے. روز عید اپنے نیک اعمال کر کے ان نیک اعمال کو باقی رکھنے کا دن ہے. ان باقی شدہ ایام کے باقی شدہ نیک اعمال کے اعلان کا دن ہے. روز عید جو ہے مغفرت جو اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ سے ہم نے جو مغفرت حاصل کی ہے اس مغفرت کے اعلان کا دن ہے، جو رحمت حاصل کی ہے اس رحمت کے اعلان کا دن ہے روز عید۔ روز عید یہ دن ہے جس کو روایات میں اور ہمارے علماء کرام نے اس عید کے بارے میں بیان کیا کہ روز عید وہ دن ہے جس دن اعلان کرتا ہے مومن اپنی نیکیوں کا، اللہ اس کو اس کی نیکیوں کا اعلان کرواتا ہے اور اس نیکیوں کا اجر پروردگار ثواب اس کو روز عید دیتا ہے۔ تو روز عید وہ دن ہے۔ روز عید اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ روز عید کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، روز عید اللہ کی رحمت و مغفرت کا دن ہے۔ وہ رحمت، وہ مغفرت اور وہ جہنم سے دوری جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کی ہے، اس حاصل کردہ نیکیوں کا اور جہنم سے دوری کے اعلان کا دن روز عید ہے۔ یہ ہے روز عید کہ جس کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تقدس کو سمجھ کے اسی حساب سے جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ روز عید دعا و استغفار کا دن ہے، روز عید اللہ سے قربت کا دن ہے، روز عید مومنین سے ملاقات کا دن ہے، روز عید صلہ رحم کا دن ہے، روز عید ایک دوسرے سے محبت کا دن ہے، روز عید خوشی کا دن ہے۔ یہ ہے روز عید۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں روز عید کے نام کیا دیا؟ روز عید کو ایک اور نام دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ روز عید روز جوائز مومنین ہے، مومنین کے انعام کا دن ہے روز عید۔ یہ ہے روز عید۔ کیا فرماتے ہیں؟ روایات میں ہے کہ اے مومنوں اپنے انعامات کو حاصل کر لو۔ کس دن؟ اس دن جس دن روز عید ہے، اپنے انعامات کو حاصل کر لو۔ ایک شوال جس کو روز عید ہم کہتے ہیں، اس دن اپنے انعام کو حاصل کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے جابر تم جانتے ہو کہ جوائز کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم گمان مت کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جوائز ہوں گے، جو انعامات ہوں گے مومنین کے لیے، وہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، جس طرح سے دنیا کے بادشاہ انعام دیتے ہیں، انعام و اکرام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، انعامات تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی طرح گمان مت کرنا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو انعامات عطا پروردگار کرے گا ان کی طرح انعام عطا کرے گا، نہیں، بلکہ ان سے ان انعامات جو لوگ اس دنیا کے جو بادشاہ عطا کرتے ہیں ان انعامات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی بساط ہی نہیں ہے۔ مجھے اس روایت کو پڑھ کے یہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بادشاہوں کا ذکر کرنے کی؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو ہے بادشاہوں کا نام لے کے یہ بتانا چاہا، لوگوں کے ذہنوں کو قریب کرنا چاہا، کیونکہ دنیا میں جب سخاوت کی اور لوگوں کی انعامات وغیرہ تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ بادشاہوں کی بات کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہا کہ دیکھو دنیا میں اگر تمہاری دنیاوی نگاہ سے اگر تم دیکھتے ہو کہ سب سے زیادہ اور سب سے بہتر انعام دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ اور جو ہے وزراء، یہ افراد ہیں جو بہت بڑے بڑے انعام دیتے ہیں۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہے، خالق ارض و سماوات ہے پروردگار عالم، اس سے بہتر انعام کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ تو وہ معبود ہم کو آج کے دن انعامات عطا کرتا ہے پروردگار عالم، تو یہ انعامات کے عطا کرنے کا دن ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہوا یوم الجوائز، آپ نے نام دیا اس دن کو کہ وہ دن روز جوائز ہے، روز انعام ہے، روز عید، یہ روز عید ہے۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، کیا ہم اپنے آپ کو روز عید کو اپنے لیے روز جوائز قرار دینا چاہتے ہیں، یا ہم روز عید کو روز نافرمانی پروردگار قرار دینا چاہتے ہیں، روز غضب پروردگار قرار دینا چاہتے ہیں؟ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے مومنین کہ ہم روز عید کو اللہ کے انعام حاصل کرنے کا دن قرار دیں،
یا اللہ کے غضب کو حاصل کرنے کا دن قرار دیں. یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جیسے کہا کہ ایک دن وہ بھی ہے جس میں انسان کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، کہ جس دن انسان اللہ رب العزت کی معصیت نہیں کرتا وہ دن انسان کا دن عید کا دن ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں وہ دن بھی عید ہے جس دن ہم اللہ کی معصیت نہیں کرتے، ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں خالص اس دن کو گزار دیتے ہیں، وہ دن بھی عید کا دن ہے. تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عید کو کس طرح سے عید کو عید بنائیں، عید کو جوائز بنائیں، روزے جوائز بنائیں، انعام کا دن بنائیں، یا ہم اپنے عید کو اللہ و اہل بیت علیہ السلام کے غضب اور ان کی ناراضگی کا دن قرار دیں. تو مومنین سے بس یہی التجا ہے، اپنے نفس سے، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، سب سے ایک التجا ہے کہ ہم روز عید کو روز انعام قرار دیں، روز عید کو واقعاً روز عید قرار دیں، اس کی عبادت میں روز عید کو گزاریں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں. چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، چونکہ ہم نہیں جا پاتے تو فون کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم کریں، ان کی احوال پرسی کریں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کی احوال پرسی کریں، فطرے کو اس کے وقت سے پہنچا کے غریبوں کی، فقیروں کی مدد کریں. اس طرح سے ہم اپنے روز عید کو عید بنائیں، نہ کہ روز غضب پروردگار. اور بس آخر میں آپ کی خدمت میں یہی ذکر کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اس ماہ مبارک کی برکت سے شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے یہ سلسلہ فقہی مسائل جو ہمارے روزمرہ کی جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ممکن مسائل میں انشاءاللہ فقہی مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، عبادات سے متعلق مسائل ذکر کریں گے، معاملات سے متعلق آپ کی خدمت میں مسائل ذکر کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.